آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر AR نیوز کی خصوصی الیکشن نشریات ہمارے تمام تر پینلز کے ساتھ جاری، اور ابھی اس سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پنجاب کی قومی اسمبلی سے 141 سیٹیں، ٹوٹل قومی اسمبلی کی 266 نشستوں پر الیکشن ہوتا ہے. یعنی سیدھی بات ہے، جو پنجاب میں اگر اچھا نمبر لے لیتا ہے تو اگلی حکومت بناتا ہے. ہم پنجاب کے جو دلچسپ حلقے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور چلتے چلتے ابھی ہم پہنچے ہیں نارووال تک، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بڑی ایک بحث چھڑی کہ جب نون لیگ کے ہی ایک رہنما دانیال عزیز نے نون لیگ کے دوسرے رہنما احسن اقبال، جو کہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ نارووال سے، ان کے خلاف بیان بازی شروع کر دی، اور اس دفعہ دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں دیا PMLN. انہوں نے کہا میں آزاد لڑوں گا اور میری اہلیہ بھی لڑیں گی. ابھی ہم جو حلقہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے NA 75 نارووال 1. یہاں سے مہناز عزیز صاحبہ جیت گئی تھی، 1,06,000 ووٹ لیا تھا. 36,000 ووٹ سے انہوں نے آزاد امیدوار محمد طارق صاحب کو ہرایا تھا. اب اس دفعہ یہاں پر کون، دانیال عزیز خود یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے سوری نہیں ہاں لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ میں وہاں کے حساب سے کہہ رہا تھا یہاں نہیں آ رہا، لیکن دانیال عزیز بھی یہاں پر ہے. نہیں لیکن میں دانیال صاحب کو کنفرم کر رہا تھا لڑنا ہے یہاں پر، ہمارے پاس نہیں آ رہا. لیکن دانیال عزیز تو یہاں کہاں سے شروع کریں؟ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. پہلے تو بتائیں دانیال صاحب کا اپنا انڈیپینڈنٹ ووٹ کتنا ہے؟ بالکل ہے جی، دانیال عزیز صاحب کے والد صاحب بھی سیاست میں تھے، اور کافی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ اس مرتبہ اپنی جو ہے وہ دل سے کمپین بھی کی ہے، اور تھوڑے سے وہ ہرٹ بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان تو ہونا ہے مسلم لیگ نواز کو، اور مسلم لیگ نواز کا ہی ووٹ. دانیال صاحب یہاں پر اچھے ووٹ لے کے تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے. میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اصل میں لوگ کہتے ہیں، مطلب بات یہ ہے کہ ٹکٹ کا ووٹ ہے. یہ جو کلیم کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب کی، بھائی ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے خیال مطابق دانیال عزیز کی پوزیشن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپسیٹ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، کیا کرتے ہیں. فائٹنگ کا فائدہ کس ہے؟ فائٹنگ کا فائدہ تو اوبویسلی جو PTI کے ہمارے یافتہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں، نام ان کا پتہ نہیں معلوم، ڈاکٹر طاہر علی جاوید صاحب جی، ان کو ہونا ہے. لیکن میں تو بیسکلی مین نظر تو دانیال صاحب کے اوپر تھی، اور جو مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں انوار الحق چودھری صاحب، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہا. رشید یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ PMLN کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو آبویسلی احسن اقبال صاحب کے سپورٹڈ ہیں، لیکن یہاں دو اور لوگ ایسے ہیں. ایک تو دانیال عزیز صاحب ہو گئے جو انڈیپینڈنٹ کے طور پر لڑ رہے ہیں، اوپر سے جو PTI کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ڈاکٹر طاہر علی جاوید، یہ کسی زمانے میں PMLN میں ہوا کرتے تھے، اور یہ پنجاب کے ہیلتھ منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں، اور اس ٹائم پر بھی 2005 کا زمانہ یہ، اس ٹائم پہ بھی دانیال عزیز صاحب اور ڈاکٹر طاہر کے درمیان اچھی خاصی ان فائٹنگ PMLN میں ہوتے ہوئے ہو رہی تھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دانیال عزیز صاحب کی اور یہ جو کینڈیڈیٹ انوار الحق چودھری ہیں جو کہ احسن اقبال صاحب کی سپورٹڈ ہیں، ان دونوں کی لڑائی میں ڈاکٹر طاہر فائدہ اٹھا جائیں گے، کیونکہ یہ PMLN میں بھی رہے ہیں اور بڑے عرصے سے سیاست کے اندر ہے، تو کوئی نئے شخصیت نہیں. ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک چیز ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو امیدوار آتے ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ نیچے اپنے ونگز کیا لے کر آتے ہیں. ونگز مطلب دو جو MPA کے امیدوار ہوتے ہیں وہ کیسا کام کر رہے ہیں. بڑا ضروری ہوتا ہے، ونگز کے بغیر تو الیکشن آگے بنتا ہی نہیں ہے. نہیں، کئی لوگ خالی انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہوتے ہیں، وداؤٹ ونگ بھی کئی لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کا. صرف پاکستان کا شہری ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پر بغیر ونگ کے بھی امیدوار آتا ہے، انڈیپینڈنٹ آتا ہے اور الیکشن جیت بھی جاتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر ونگ بیٹر کریں گے. ادھر احسن اقبال صاحب اپنے بیٹے کو بھی لانچ کرنا چاہ رہے تھے، احمد اقبال کو، جو اس حلقے میں بڑے متحرک رہے ہیں. سو دانیال کا بھی یہ والد کا آبائی حلقہ ہے، ادھر بڑی اثر و رسوخ رہا ہے ان کا. سو یہ بون آف کنٹینشن رہا ہی ہے کہ بھی ہماری اگلی جنریشن آتی ہے تو ہم نے بھی آگے بیٹوں کو کھڑا کرنا ہے. وہ میرے حلقے میں اپنا بیٹا کیوں گھسا رہے ہیں؟ مگر ابھی بھی انوار الحق صاحب بڑے قریبی دوست ہیں احسن اقبال صاحب کے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. ادھر میاں رشید گروپ جس کی جانب ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا پلڑا بھی کافی بھاری ہو جاتا ہے. مگر اب دیکھیں اس دفعہ آئی بلیو جتنا لڑے ہیں، جتنا احسن اقبال صاحب نے اس کے اوپر پوزیشن لی ہے، تو بٹ نون لیگ تگڑی ہے ادھر، مگر دانیال عزیز یو کی ناٹ فیکٹر ہم آؤٹ آف دا ریس. ان کی اہلیہ 2018 میں جی محناز صاحب میں دو چیزیں جو آپ سب کے سامنے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ رائے دیں. جی سر. کہ مسلم لیگ N کے حق میں کون سا بڑا تاریخی آسمانی زمینی حقائق کی روشنی میں بہت بڑا فیکٹر آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنا بہت بڑا کلیم ڈالا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں. ایک نمبر 1. نمبر 2, what has gone against the other two parties, PTI and People's Party, کہ ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا اور مسلم لیگ جو ہے وہ مین آف دی میچ ڈکلیئر ہو جائے گی. اس پر مجھے ہر ایک آدمی کی آنےسٹ
اور پکی عوامی رائے چاہیے. یہ ہم 7 سے 9 والے کے لیے رکھتے ہیں سوال. اچھا یہ جو حلقہ ہے دیکھیں 200 پکی ہے. آپ کو پتا ہے میرے کہ میں تو لاہور کے انتظار میں ہوں, لاہور ڈسکس کرنا ہے. لاہور کے انتظار میں. لاہور آگے یار باری لا لیں پلیز لیں جی. اس کے بعد ہم لاہور پہ میرا خیال. اچھا دانیال عزیز آپ کو پتا ہے دانیال عزیز کورڈ ایکسٹرا مائل آپ کو پتا ہے ان سپورٹ آف پی ایم ایل این. ہمارے تاحیات قائد کنٹمپٹ آف کورٹ لگوائی, 5 سال نااہل رہے اور فیملی نے اچھا خاصا سفر کیا. اب پتہ نہیں یہ حسن ایوب کسی موقع پہ بتا سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر کیا وجہ بنی. فینٹاسٹک پوائنٹ. میرے پاس جو خبر ہے کہ ایک موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے کہہ دیا تھا حسن اقبال صاحب نے, جی تسی مینوں ایک ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے ایم پی اے دی تے میں جناب چھڑ کے جا رہا ہوں. سو وہ پوری انتخابی سیاست لائن پہ اداؤ پہ لگ سو اس حلقے کے اندر میرے خیال میں اچھی خاصی ریزنٹمنٹ, چونکہ پرانا ان کا اثر و رسوخ ہے دانیال عزیز صاحب, ان کے والد صاحب اینڈ آل دیٹ, تو پی ایم ایل این یہاں پہ ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر ہے اور ٹوٹے گا, ڈیوائڈ ہوگا. اس کا فائدہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائے. اچھا جی, نارووال 2 NA76 پرانا حلقہ. کوئی ڈس ایگری کرتا ہے کہ حسن اقبال صاحب نہیں. ہاں میرا بھی یہ خیال ہے, بیکاز اس وقت جب ویو بھی تھی, سارا کچھ بھی تھا, اقبال صاحب بڑا آسان ہے مقابلہ. نانا, ان کی والدہ سب ادھر سے الیکشن جیتے ہیں, بلکہ میں کہتی ہوں کہ آلموسٹ ناممکن ہے ہرانا. کیا سب کی رائے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو ہم آگے ہیں گروپ پہ, یعنی کہ ہم حلقے میں آگے ہیں جناب خرم دستگیر کے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, خرم دستگیر صاحب نے 40,000 ووٹ کے مارجن سے آسانی سے یہ سیٹ نکال لی تھی اور اس دفعہ بھی وہ امیدوار ہیں آف کورس خرم دستگیر صاحب. سو بھائی کیا لگتا ہے یہ بھی کیا اتنی آسان سیٹ ہے؟ ان کے والد صاحب بھی دستگیر خان سے متعدد بار ادھر سے جیت چکے ہیں. ان کا آپ نے رائے نہیں لیا؟ کوئی رائے نہیں دی. اچھا ہاں ٹھیک ہے, ابھی دینا چاہتے ہیں, دینا چاہتے بھی نہیں. دیکھیں 2018 میں بھی ادھر کی 6 گجرانوالا کی 6 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں لاسٹ ٹائم بھی پی ایم ایل این نکال گئی تھی. ادھر بھی یہ تگڑے جا رہے ہیں, 50,000 کی لیڈ تھی لاسٹ ٹائم. آئی تھنک ہی از کوائٹ سیف. سرگودا چلتے ہیں جی. NA82 پرانا حلقہ NA88 تھا. ندیم افضل چند صاحب جو تھے ورسز مختار احمد بھرت. پی ایم ایل این نے اس وقت کی سیٹ نکالی تھی جی, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ندیم افضل گوندل صاحب پیپلز پارٹی سے, ہارون احسان پراچا صاحب ہے, یہ پی ٹی آئی کے حمایت شدہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. مختار احمد ملک صاحب ہیں, زبیر احمد گوندل کے ساتھ ثاقب حسین. ٹی ایل پی کا بھی یہاں پہ جو ہے کینڈیڈیٹ ہے ہمیں نظر آیا. عبد القیوم صاحب ہے, JUIF بھی ہے. سو چند صاحب پیپلز پارٹی. بڑا سخت مقابلہ متوقع. تحریک انصاف کے سابق MNA کے بھائی پی ٹی آئی کی طرف سے ادھر اترے میں میدان میں, فاروق شاہ. اور لاسٹ ٹائم آپ کو یاد تھا 2018 کے اندر چند صاحب رنر اپ آئے تھے. مختار احمد صاحب نون لیگ کے ادھر سے اپنی سیٹ نکال گئے تھے. آئیکونکلی بھی 2002 اور 8 کے اندر پیپلز پارٹی ادھر سے جیتی ہے. اس کے بعد 13 اور 18 کے اندر نون لیگ نکال. پی ایم ایل این رائٹ. کسی کا اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ یہ نون لیگ کی نشست اس کو کوئی چیلنج کر خیال میں چند صاحب مشکل میں شاہینوں کے شہر میں مشکل میں چند آگے بڑھے میرا. چلو نہیں, مجھے میرا اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ندیم افضل چند صاحب ظاہر ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, لاسٹ ٹائم وہ پی ٹی آئی کی طرف سے, ایسا ہی ہے. لہٰذا یہ جو ہے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور اب تیسرا فیکٹر پی ٹی آئی, تو مجھے لگ رہا ہے یہ 3 وے فائٹ ہوگی. اور دیر از اے چانس مطلب پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این پہلا 1-2. چند صاحب نہیں ہے نا, چند صاحب تیسرے نمبر پہ. چند صاحب نے حلقے میں بائی دی وے کام کرایا ہے ایون ڈیورنگ پی ٹی آئی کا دور, ایون دو وہ بڑے ڈسلوژنڈ اور اپسیٹ رہے تھے, بٹ یہ بڑا انٹرسٹنگ دلچسپ مقابلہ ہوگا ادھر. اچھا بھائی, اگلی جو سیٹ ہے اس میں اس دفعہ بھی مقابلہ ہے ان 2 جماعتوں اور انہی 2 کینڈیڈیٹس کے درمیان ہے جن 2 کے درمیان پچھلی دفعہ تھا, یعنی کہ محسن رانجھا صاحب پی ایم ایل نون سے اور اسامہ صاحب اب پی ٹی آئی سے. یہ حلقہ ہے سرگودا کا. محسن نواز صاحب یہ سیٹ جیت تو گئے تھے لیکن بہت ہی کلوز مارجن, 2200 ووٹوں سے سیٹ جیتے تھے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب. اور یہ پی ٹی آئی کے اسامہ میاں نے بہت کم مارجن سے یہ ہارے تھے. وہی تو کہہ رہا ہوں 2200. بالکل. سو کیا رہا ہے بھائی؟ اس وقت ہوا تھی پی ٹی آئی کے حق میں, ٹھیک ہو گیا ایسا ہی. اس کے باوجود محسن رانجھا اپنی سیٹ نکال گئے 2200 ووٹ سے. محسن کے والد صاحب بھی پالیٹکس میں تھے, وہ انہی کی جو ہے وہ لیگیسی 2002-2008 میں ان کے والد جیتے تھے. تو محسن کی اس مرتبہ بہت کمفرٹیبل پوزیشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک امیدوار کی ڈیتھ کے اوپر یہاں پر الیکشن موخر ہو گیا تھا اس سیٹ کے اوپر, لیکن پھر وہ پتہ لگا کہ جناب وہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو پھر سمبل کی الاٹمنٹ سے پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر الیکشن ہوگا. تو محسن شاہ نواز رانجھا بہت ہی کمفرٹیبل, لیکن یہاں پر مجھے ایک چیز ہے, مجھے ڈر ہے یہاں پر وائلنس کا خطرہ ضرور موجود ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو
کچہری کے اندر جب نامینیشن پیپر سبمٹ وغیرہ ہو رہے تھے تو محسن شاہ نواز رانجھا اپنی گاڑی کے اندر موجود تھے, تو بہت سے وکلا نے جو مختلف شہروں سے آئے تھے انہوں نے حملہ کیا تھا. تو اس مرتبہ وجہ یہ تھی کہ جی توشہ خانہ کیس کے اندر محسن شاہ نواز رانجھا واز این ایپلیکینٹ, یہ ریفرنس انہی کی طرف سے یہ آیا تھا, جس کی وجہ سے جو بانی چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ پہلی مرتبہ نااہل ہوئے. یہ بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی لوکل سے دھمکیاں کیوں دے رہے تھے کھڑوتے؟ ایسے نہیں کہہ رہا وائلنس ہو سکتا نہیں, یعنی خام ہاں اگر تم نے بول دیا حملہ ہوا تو وہ ایک اور بات ہے. یہ اور 5 سیٹیں تھی سرگودا کی, اس میں بڑے بندے فارغ ہوئے تھے کہ ایک اسیسمنٹ تھی کہ تحریک انصاف کو ان میں سے کم 3 جیتنی چاہیے تھی پچھلے الیکشن. یہ جو کہہ رہے ہیں نا رانجھا صاحب کے والد صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اسامہ میلا کے والد صاحب غیاث میلا, جی بڑے انفلوئنشل رہے, وہ 3 دفعہ ایم این اے کا الیکشن یہاں جیت چکے ہیں. این اے 85 ہے یا 84 ہے, وہاں پر انور چیمہ صاحب کے صاحبزادے جو 7 دفعہ لگاتار قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے, ان کے صاحبزادے عامر چیمہ. اور بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا تھا, بہت چھوٹے مارجن سے ہارے عامر چیمہ. ری پولنگ ہوئی 20 پولنگ اسٹیشنوں کی, اس میں عامر چیمہ ایم این اے بن گئے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, واپس ان کو ہرا دیا کہ مسلم لیگ نون. 5 سیٹیں مسلم لیگ نون نے نکالی تھی, لیکن یہ مقابلہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں آسان نہیں ہوگا کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی 800 ووٹوں سے جیتے ہیں. بہت کم لیڈ ہے, 1,13,975 اسامہ, 1,16,275 اور 2200 ووٹ. اور میلا فیملی کا کافی ادھر اثر و رسوخ بھی ہے. میلا گاؤں ہے یہاں پہ پورا. اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ 5,000 ووٹوں سے کم سے جیتتا ہے تو اس کا مطلب اچھا خاصا ٹائٹ قسم کا کمپٹیشن ہوگا. اگر عثمان ڈار والی ٹائٹ پہ تھا تو ادھر بھی ہوگا. میں خیال آگے چلیں جی. میاں والی NA89 ایک چیز ایڈ کریں, NA85 ہے جس کا میں ذکر کیا تھا عامر سلطان چیمہ کا, 1,10,000 پہ جیتے تھے, 10,500 پہ, اور 1,10,200 پر ہارے تھے عامر چیمہ, جن کے والد صاحب 7 کنزیکٹو ایم ایل اے تھے. ابھی بھی وہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہیں. ایک فیملی کی پالیٹکس بھی ہے, پی ٹی آئی کا زور بھی ہے, اور 200 سیٹیں بھی پوری کرنی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہاں پریشان تھوڑے نظر آتے ہیں, تھوڑے کافی زیادہ کیمپیننگ کے اندر نظر آتے ہیں. پچھلا الیکشن بھی ٹائٹ تھا, یہ بھی بہت ٹائٹ پریشانی ہے. اب وہ جیت جائے اس میں کوئی بعید نہیں ہے, لیکن پریشانی ہے. اچھا جی, NA89 بڑا مزے کا یہ اس دفعہ انتخاب ہوگا. عمران خان کا بائی پچھلی مرتبہ یہاں سے عمران خان صاحب جیتے اور ادھر سے عبداللہ. آج آپ نے کالم پڑھا ہوگا سہیل وڑائچ صاحب, تو اس میں صرف میاں والی کی سیٹ کا ذکر ہے کہ ایسی سیٹیں جو بالکل لینڈ سلائیڈ ہیں ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے. تو یہ میاں والی کے بارے میں یہ میرا خیال ہے یہ 2 سیٹیں عمران خان صاحب کی تھی, دوسری آپ کو شریف گنج نیازی صاحب یاد ہے. اس کا 2 ایکسٹریم ہو سکتا ہے نا, یا تو شادی خیل آرام سے نکال لیں گے کیونکہ عمران خان پابند سلاسل ہیں, یا تو پھر یہ نہیں نکالیں گے بیکاز وہ میاں والی عمران خان اپوزٹ کر لیں, یعنی کہ اور غم و غصہ باہر میاں والی میرا خیال ہے عمران خان کی طرف جائے گا. نہیں, اب ظاہری بات ہے ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں ان کے اوپر اس قسم کی جو چیزیں آ چکی ہیں, وہ آلریڈی ان کا دیکھیں عدالت سے سرٹیفائڈ مجرم ہو چکے ہیں. ہی از ان اے پریزن. سو جمال احسن خان کوئی سرپرائز نہیں, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا ووٹر کے اوپر آتا ہے. مایوس ہوتا ہے کہ یہ کنوکشن ہوگی ایک آدمی کی, وہ جیل چلا گیا ہے, تو مطلب جیل تو جانا اور کنوکشن ایک ہی مجھے بتائیں نا, مطلب اس کا امپیکٹ. اچھا میری بات سنیں, میاں صاحب کے اوپر کیس ثابت ہو گئے, ان کو یہ ون میں بتا رہے تو وہ ہار گئی نا پھر پارٹی. کدھر آ رہی ہے پنجاب, سینٹرل پنجاب گئی, کیا کر رہا ہے پورا گجرات والا سیاسی سزاؤں کا اطلاق سوئنگ ووٹ کا فرق پڑے گا. ڈیورس ہوتا ہے. یہ میاں والی میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب بالکل اگر کوئی امپیکٹ ہوگا تو پی ٹی آئی کی فیور میں. میں نے نہیں فیصلہ کیا, فیصلہ کر لیتا جی, آپ بتائیں. میں سوال ادھر ہے, جمال جو ہیں پی ٹی آئی کے سرپرائز دیں گے یا ایزی ون ہے شادی خیل کے لیے. لیٹس سی. آئی ایم آلسو تھنکنگ کہ خان کا بائی حلقہ ہے, ادھر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. نیازی فیملی کا بھی اپنا بہت بڑا, نیازی وہ خود مخالف ہے جی, کیا نام ہے, انعام اللہ نیازی خاندان ہے نا, ایک بندے کا نام تو نہیں ہے نیازی. حسن کی 125 سیٹوں میں یہ 2 سیٹیں لکھ لی جائیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلے. 100 سے 120 پہ آ گیا, 125 کیسے آ گیا؟ آپ 5 بڑھا رہی ہیں. وہ میں چلوں فیصلہ بات, کیونکہ جس طرح دے رہے ہیں تو 5 بڑھا کے 120 پہ پورے پنجاب کو ٹکٹ انہوں نے دی ہے NA90 میں. آپ کامنٹ کریں. عمیر نیازی صاحب نے دیکھیں تمام ٹکٹ جتنے پنجاب کے تھے وہ بات کرنا, جیتے گا ہارے گا. یہ بتائیں, میرے تو حساب سے کہ وہ ہار رہے ہیں. امجد نیازی, اس کے اوپر عمران خان کے خاندان میں جھگڑا ہوا تھا اس سیٹ کے اوپر. انہوں نے شریف گنج نیازی کے بیٹے امجد نیازی کو ٹکٹ دیا تھا, انعام اللہ نیازی جو ان کے فرسٹ کزن تھے ان کو نہیں دیا تھا, اور امجد نیازی لاکھ کی سیٹ کی مارجن سے جیتے تھے. شریف گنج نیازی صاحب یاد ہے آپ, جی, ان کے صاحبزادے تھے یہ.
آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہوگی, وہ جیل انہوں نے گرفتاری دی, اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ اسپتال میں پڑے تھے. اس پہ ایک تھوڑا سا میں ایڈ کرتا چلوں, جو ہے پی ٹی آئی کا میاں والی سے ہارنا اور نون لیگ کا لاہور سے ہارنا اور پیپلز پارٹی کا لڑکانہ سے ہارنا, مطلب ہے کہ پھر نہ ہی سمجھیے نا, وہ مطلب بڑھیا مسئلہ بند کر کے گھر چلے جائیں. صاحب آپ کی کوئی ویلیوبل اس میں نہیں وہ مجرم لوگوں کو نہ دہشت گرد. سیلف سینسرشپ کا چلو فیصلہ باد چلو. 10 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں نکلنی ہیں فیصلہ آباد سے, 21 پروونشل اسمبلی کی. چلو فیصلہ باد بڑے زبردست مقابلے. جانے نہیں دے رہے یہ بہو کر کے ڈرائے گا. ہر تھوڑی دیر بعد یہ ذمہ داری آپ ہی دیکھ لیں کہ ہم ڈریں گے نہیں, انہوں نے نہیں بات. چلے جی آپ ہی کوئی فیصلہ کریں میرا خیال ہے. فیصلہ باد چونکہ فیصلہ آباد پر آ گئے تو فیصلہ کرنے سے 97 ہے, فیصلہ آباد 3, جہاں پہ اس دفعہ آئی پی بی سے ہمایوں اختر صاحب, جنہوں نے ابھی آخری دنوں میں جو ہے وہ ویری گڈ کیمپین. شوگر مل بھی ہے ان کی, ہمایوں اختر صاحب کا ایک واقعہ بھی بریک میں سنا رہے تھے. بدامی یہ اسینشلی نا یہ بلوچ حلقہ ادھر بلوچ خاندان ایک دوسرے کے خلاف لڑتا ہے, مگر یہ سپلٹ بڑا مزے کا ہے بیکاز بھابھی ناراض ہوئی ہوئی ہے اپنے داماد سے. دماد جیٹ سے بڑا بھائی ہے, جیٹ سے ناراض ہے کیونکہ ٹکٹ نہیں دیا. جو لوگ آپس میں الیکشن لڑتے ہیں, پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ, پی ٹی آئی کے بھی اور نون کے بھی ایک گھر میں رہتے ہیں. عائشہ رجب ایک ہی گھر میں, ایک سائڈ پر پی ایم ایل این, دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی. گجرات کے ظہور پیلس کی طرح ادھر یہ ادھر. عائشہ رجب جو ہے وہ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر چکی ہیں نون سے ٹکٹ نہ ملنے کے بعد. پہلے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے بعد میں شامل ہوگی. اب آئی پی پی انہوں نے اپنا پڑلا جو ڈال دیا, حمایت کا ڈال دیا ہے آئی پی ہمایوں اختر صاحب کے مقابلے میں, لیکن علی گور کی بہت کلین سویپ. ہمایوں اختر نہیں جیت رہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمایوں بہت کلین ہے بھائی. 130 میں نہ ڈالی ابھی, اس کو ذرا سائڈ پہ یار خود 120 پہ آ گئے آپ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے جو دیکھو جس طرح وہ جا رہے ہیں 140 پہ جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہے نا, یہ سابق وفاقی وزیر کے بیٹے ہیں, یہ پہلی دفعہ الیکشن میں اتر رہے ہیں. تو پہلے اب یہ شاید اپڈیٹڈ انفارمیشن دے رہے ہیں, مگر کل تک دیکھیں میں آپ کو مجھے پہلے یاد تھا کہ اس کے اندر جو ایک ایڈیشنل پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ریس ضرور ہوگی, لیکن ہمایوں اختر صاحب تیسرے نمبر پر ہی آئیں گے. ابھی وہ مطلب یہ ہے کہ وہ لاہور کے انوائرز کے اندر رہنے والے ابھی گئے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, جو بازار شہر میں گھوم پھر رہے ہیں. یہاں پہ پی ٹی آئی اور مقابلہ ہوگا پی ایم ایل این کا. ہمایوں کزنس کا ہے علی بلوچ کا گڈ کیمپین. میں اپنے کوئکلی واقعہ سنا دوں. ہمارے ایک دوست, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ بڑے اہم ترین پیپلز پارٹی کے, اور انہوں نے کہا جو پیپلز پارٹی کا لڑکانہ سمجھا جاتا لاہور میں, ادھر سے میاں صاحب کو انہوں نے کہا, پیسے بڑے تھے, انہوں نے ہمایوں صاحب کو ٹکٹ دے دیا. کھپت آ رہی جانا, چلو اینو کہنا جتنے میں روپیہ رکھتا سی اتنے ڈالر رکھتا سی, میں کہ میں مقابلہ کرتا. تو مسئلہ یہ کہ یو نیور ڈسکاؤنٹ دا فائنینشیل ایسپیکٹ آف این الیکشن, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آئے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ڈیورنگ گڈ ڈیز لاہور کے اندر پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دی تھی, اور ڈالر شارز آپ کو پتا ہے وہ مار کے کافی زیادہ ہیں, وہ کافی پیسہ لگا تھا. اب بریک سے پہلے فیصلہ بات مکمل کرنا ہے, آپ آگے چلیں اگلے ہلکے میں. وقت کا مقابلہ سخت, NA-102 پچھلی مرتبہ میں یہ نہیں کہہ رہا جیت جائیں گے. فاروق حبیب صاحب جو انہوں نے یہاں سے یہ حلقہ جیتا تھا, عابد شریلی صاحب جو تھے وہ ہار گئے تھے. عابد شریلی صاحب دوبارہ میدان میں ہے, فاروق حبیب صاحب نو وے ٹو بی سین, الیکشن میں ہارے تھے 24,000. سو آغاز کریں خاور صاحب جی, کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ فیصلہ آباد اگین اربن, اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے فیصلہ آباد سے. میں خاور صاحب دیکھیں پی ٹی آئی ورسز وہی مقابلہ تو ہوگا ان کا. اب اگر یہ جو عابد شیر علی صاحب کا وہ جو اچانک فیکٹر ہے نا, وہ اگر ان پلے نہیں ہوتا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہوا کرو خوری جو ساری کیمپیننگ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے ریسنٹلی فیصلہ آباد کے, اچھا فیصلہ آباد نہیں محکمہ موسمیات کی بات نہیں, موسمیات تبدیلی کا تعلق اسی سے ہوتا ہے اور اس سے زراعت افیکٹ ہوتی ہے. ابھی ایک جو معلق پارٹی ہے نا, ریسنٹلی آپ کو پتا ہے ایک سنڈے والا دن انہوں نے کہا جی باہر نکلے, تو چند شہروں کے اندر جہاں پہ اچھے شوز انہوں نے کیے, فیصلہ آباد کا جو وہ گھنٹہ گھر ہے وہاں پہ, تو دے ہیڈ اے ویری گڈ گیدرنگ وہاں پہ. اربن یہ جو ایک معلق پارٹی ہے آج کل, سیدھا کہے تحریک انصاف نے نہیں وہ میں نہیں کیوں آپ کو نام لیتے بڑے افسوس کی بات ہے. گھومن صاحب کھل کے کہا کریں, تحریک انصاف نے اچھا جلسہ کیا. نہیں یہ بائی الیکشن بھی ہار گئے تھے, آپ کو یاد ہے اپنی حکومت کے خلاف عابد شیر علی کو پریس کانفرنس کرنی پڑی. شہباز شرین کے اتنا ہیٹ محسوس کر رہے تھے. شہباز اور لنڈن ریٹرن تھے فریش,
حالانکہ 2002 میں بھی سیٹ جیت گئی اچھا جی، اس پہ quickly 17-18 سیٹیں جیتی تب بھی جیت گئی. کوئکلی کنسنسس کر لیں پھر اگلی فیصلہ. مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ عابد شیر علی اور obviously پی ٹی آئی کے اندر کانٹے کا مقابلہ تو ہوگا، لیکن عابد شیر علی نے لاسٹ ٹائم جو انتخابات کے اندر تقریباً 1200 کے قریب ووٹ سے ہارے تھے، تو پروبیبلی ہی لیڈ. ہاں جی میں یہی عابد شیر علی نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے. عابد شیر علی نے خود جو ہے بازاروں میں گیا. جی وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بتائیں کیا ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جب محنت کرے نا کوئی بھی اس کا ثمر ملتا ہے، اس کا وہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ جو ہے لے کر آتا ہے. وہ آپ دیکھیں گے وہ جناب اس نے نہیں دیکھا کہ کوئی گلی ہے، کون سا محلہ ہے، کون سی جگہ ہے. تو عابد واز آن فٹ اور وہ گئے. خرچہ مرچہ کو زیادہ نہیں کیا. ویسے جو وہ کہتے ہیں کہ جو ضابطہ اخلاق ہوتا ہے نا الیکشن کمیشن اس میں پورے اترتے ہیں جو کہ ان کا وائرس پوائنٹ ہے. لیکن محنت کی حد تک انہوں نے کمی نہیں کی. بھائی کنجوسی اتنی بھی کیا تھی، خرچہ مرچہ کر دیتا ہے انتخابات. اچھا پی ٹی آئی والوں نے ریسنٹلی ابھی دبئی کے اندر وہ فلائنگ کارز کا تجربہ ہوا ہے نا، تو ایک کار وہاں پہ منگائی ہوئی تھی، تو وہ دے ڈیڈنٹ گو ڈور ٹو ڈور، وہ کار کے اوپر بیٹھ کے تو وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. پھکوائے ہیں نا ہاں پیپلز پارٹی نے بھی ایگزیکٹلی. تو وہ اچھا بھائی سلیم مانڈی والا صاحب کو تیار ہے ماشاءاللہ. خالد مقبول صدیقی وہ دونوں نے کیا ہے. الگ الگ کیمپین چل رہے ہیں. اللہ خیر. آپ کی جو پارٹی ہے نا فیوریٹ، میری کون سی پارٹی ہے؟ جو بھی ہے جو بھی سمجھ آ رہا ہے وہ اس وقت آپ کی پارٹی کا تو واضح ہے ہمیں. میری کون سی ہے؟ پنجاب کے 5 بڑے جو شہر ہیں نا ادھر بری طرح پھنسے. ہم نے جن کو کہنا ان کو کہتے ہیں ڈائریکٹ. آپ کیوں میرا سہارا لیتے ہیں بار بار؟ کون کون سے شہر تو میں اگری کرتا ہوں ان سے، لیکن بتائیں میرے. راول پنڈی، فیصل آباد، گوجرانواڑہ، لاہور اور ایک اور، وہ ایک اور بھی بتا دیں سر. 4 بتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی بڑے آگے اجازت ہے. فیصلہ آباد چلیں. لاہور. چلو اچھا بھائی فیصلہ آباد کا جو اگلا حلقہ ہے یہ بھی بہت ہے. راجہ ریاض صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے 6000 ووٹوں سے یہاں سے جیتے تھے. پھر راجہ ریاض صاحب تحریک عدم اعتماد کے علم بردار ثابت ہوئے. پھر راجہ ریاض صاحب نون لیگ کو پیارے ہو گئے. پھر راجہ ریاض صاحب نون لیگ سے الیکشن لڑ رہے تھے. پھر راجہ صاحب نے کہا کہ میں نہیں، میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے. اب ان کے بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں نون سے. پی ٹی آئی سے صاحبزادہ حامد رضا جو کہ وہ مذہبی تشخص بھی رکھتے ہیں، مرحوم کے صاحبزادے ہیں اور اپنا مذہبی ووٹ بینک بھی کافی ہے. سنی کاؤنسل کے محل ہے. بٹ میں دس از سچ زبردست قسم کا حلقہ ہے مثال کہ میرا مطلب ہے کہ جو ادھر بیٹھا ہوا انکاری ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر آپ کو لیش بیک اور ایک ہٹ بیک نہیں آتا عوام سے جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ حلقہ حاضر ہے. جدھر اتر ہی نہیں سکے وہ خود، جدھر انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ لائن کر کے اپنا بیٹا پیش کر دیا. بیٹا بھی تو انہیں کا ہے مطلب. اگر کمر میں درد تھا نا راج صاحب میرا بڑا اچھا تھا. میں تو کھری بات کروں گی، ہی کڈ ناٹ فیس دا پیپل، اس لیے عوام کا سامنا کرنے جوگی نہیں رہے. اب نیکسٹ خاندان میں بھی رکھنی ہے، اپنے بیٹے کو آگے کیا ہے. مگر انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کے اور بھی اہم ترین لوگ جو ہیں وہ اس حلقے سے اتر رہے ہیں. نجم الحسن، حسن مسعود اور ضیاء علمدار بھی الیکشن یہ لڑ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہی لڑ رہے ہیں. سو ان کا اپنا ووٹ تقسیم بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا. مگر اگین آپ کے جو حامد رضا ہے ان کا ایک مذہبی ووٹ بھی ہے، پھر پی ٹی آئی بیکنگ بھی ہے. سو لیٹس سی. جی حسن صاحب، راجہ ریاض صاحب مشکل میں ان کے ساتھ پرزنٹ اس میں، تو وہ جو ضمنی انتخاب ہوا تھا 2022 کا جس کے نتیجے میں جتنی ایڈجسٹمنٹ والے تھے وہ سارے مشکل میں. یہ کہنا آسان کافی ہے. لوگ مشکل میں. شیر وزیر نہیں ہے لیکن یہ ہے تو یہ کہنا مشکل میں ہے. شیر وزیر نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے. شیر وزیر نہیں ہے. انٹرسٹنگ جی ادھر بھی جو رائے حیدر ہے، مجھے لگتا ہے رائے حیدر بہتر پوزیشن میں. لیکن شیخ وزیر کون سی جماعت میں نہیں رہے؟ ویسے کوئی پارٹی چھوڑی نہیں ہے شیخ وزیر صاحب. لیکن اس کے باوجود اچھا یا تو آدمی الیکٹیبل ہونا پھر ٹکٹ دیتے تو مجھے سمجھ آتی تھی. ریپبلکن پارٹی میں کبھی نہیں رہے وہ الیکٹیبل نہیں تھے. ریپبلکن میں تو جانا بھی نہیں تھا نا. پاکستان کی پارٹی کی بات تھی. کوئی کیا تھی پاکستان کی کوئی. چلے آگے چلو. اچھا کئی لوگوں نے کئی لوگ اس وجہ سے الیکٹیبل بنے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ہوا کا رخ کون سی پارٹی آ رہی ہے، پہلی چھلانگ لگا کے اس میں چلے جاتے ہیں، اس کے ٹکٹ ہولڈر بن جاتے ہیں، جیت کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں الیکٹیبل ہوں. پارٹی کہتے ہیں بسم اللہ الیکٹیبل نہیں ہے، آپ اس پارٹی کا ووٹ لے رہے ہیں. تو طلال چودھری صاحب وغیرہ جو ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیے بھائی؟ بس جاتی مطلب لیکن ان کا ہو گیا معاملہ. اچھا بھائی سینٹ ملے یہ جب ٹکٹ مطلب طلال صاحب سے لی گئی تھی اس سے پہلے حسن ایوب کا یہ خیال تھا کہ ٹکٹ طلال صاحب کو مل گئی ہے اور کافی واز ویری شیور. جس دن یہ ٹکٹ وہ چینج ہوئی تھی اس دن حسن ایوب نے یہ کہا تھا کہ تاحیات قائد کے جو فیصلے ان کو کوئی بندہ ویٹو کر رہا ہے. سو یہ فیصلہ ویٹو ہوا تھا پارٹی کے اندر جو ہے وہ سارے دینا چاہ رہے تھے. مریم نے کیا میں بتا دیتا ہوں. یہ تھا کہ طلال چودھری صاحب کو بلایا گیا تھا
طلال چودھری صاحب آئے اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ فیصلہ آپ کرو. کیوں؟ اچھا جی. اور پھر طلال صاحب نے کہا کہ ان کی کہانی ہے میری پاگ تیرے سامنے میری پاگ کا خیال کر لیں. اس کے اوپر کیونکہ کمٹمنٹ دی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا جی میں اپنی زبان دی ہوئی ہے تو کل حکومت سازی ہم نے کرنی ہے, تو حکومت سازی میں بھی میں نے لوگوں کے پاس جانے ہیں, کوئی وعدے وعید کرنی ہے, تو میری زبان کا پاس رکھا جائے. تو وہ زبان کا پاس رکھتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری مجبوری ہے فیصلہ طلال کرو. طلال نے فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا اس کے علاوہ جو طلال کے پاس اور آپشن کیا تھا؟ میری گل ہے وسیم ایک فیصلہ دانیال صاحب نے کیا نا کہ نہیں دے رہے ٹکٹ تو پھر میں لڑتا ہوں, مڈل کلاس کا آدمی ہے, بہت پرانی پالیٹکس, وہ تقریب میری عزت ہمارے ہاتھ میں ہے. بندہ کہتا ہے یار چل ٹھیک ہے سر تہاڈی خاطر تسی ساڈی عزت دا خیال رکھنا ہے تے 9 مئی ال جان نہیں دینا, تسی بہو نہیں دیا سانو. بالکل جانے نہیں دیں گے, جانے دینا چاہیے نہیں. اچھا جی, انہوں نے 9 مئی کو مذاق بنا دیا. میں سیریسلی بتا رہا ہوں, یہ بیسکلی جو چیز میں نے نہیں بنایا. سنیں میری بات, چلے بعد میں یار میری بات نہیں نہیں آپ بہت بات کرتے ہیں نا اس پہ. ہر تیسرے 15 منٹ میں جہاں بات ہوتی ہے آپ ایک پارٹی کا جھنڈا لے کر آپ نومنی لے کے آ جاتے ہیں. مطلب میں بات باؤ کی بات کر رہے ہیں, باؤ کون سا طریقہ ہے یار؟ بس ساروں کو پتا غلط ہو گیا ہو نہیں گیا نا. آگے دیکھیں ہم باتیں کر رہے ہیں جس کی کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے NA-108 پہ چلتے ہیں, جنگ چلتے ہیں. مخدوم سید فیصل صالح حیات صاحب جو ہیں اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں, PTI کے محمد محبوب سلطان صاحب ہیں, اس کے علاوہ TLP اور پیپلز پارٹی وغیرہ بھی رن ہے. لیکن پچھلی مرتبہ تحریک انصاف نے یہ حلقہ لیا تھا. مخدوم صاحب بہت کم مارجن سے 1000 سمتھنگ کے مارجن سے پیچھے رہ گئے تھے. پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تھا, اب PMLN کا ٹکٹ ہے. اچانک رہ گئے. اچھا, یہ بھی اچانک میں آتا ہے, تو ابھی اچانک حلقہ ہے. لیکن اس دفعہ مقابلہ اچھا ہے, وہ نولی کا ٹکٹ لے لیا انہوں نے. لیکن جو پیر خانے انہوں نے, سیالوی صاحب نے, میرا خیال ہے یہ محبوب سلطان صاحب, یہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں تحریک انصاف کے, اس میں ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. 2 حلقے یہاں سے بھی کٹ کے ادھر گئے, ہلکا نیا بنا یہ NA-108. مقابلہ اچھا ہوگا. فیصل صالح حیات is in a good position, but I'm not saying کہ وہ بڑے آرام سے نہیں جائیں گے. ٹکٹ تگڑا ہے نا, مگر ایک بات نہیں, ان کا اپنا ووٹ بہت نہیں, لیکن وہ PMLN کسی پارٹی میں جائیں گے ان کو اتنا ووٹ پڑتا ہے, ان کی اپنی گدی بہت بڑی ہے, ان کو گدی. مگر ایک ایڈ کر لینا ساتھ ٹکٹ پلس ووٹ. کاشف نے گدی کا ذکر کیا. جنگ میں نون کا اتنا ووٹ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم سارے ٹکٹ شیخ وقاص کو بھیج دیے, ان کے پاس امیدوار نہیں تھا ادھر سے کسی کو ٹکٹ دینے. کاشف نے گدی کا ذکر کیا ہے. ادھر بڑی ورسز چھوٹی گدی کا بھی مقابلہ ہے. ادھر آپ کی سلطان باہو کی گدی کے متوالی ہیں PTI کے جو کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے صاحبزادہ امیر سلطان. تو وہ اس حلقے میں نہیں ہے, وہ دوسرے حلقے میں, یہ محبوب سلطان. یہ امیر سلطان نہیں ہے اس حلقے میں. نہیں, اس حلقے میں کون ہے؟ وہ تیسرے حلقے میں, تیسرے حلقے میں امیر جو نیا بنا ہے. وہاں کی جو پالیٹکس ہے وہ بلوچستان کی طرز پر ہے کہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس کی حکومت آ رہی ہے, تو وہ آلریڈی وہاں کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں. تو جنگ کے حوالے سے مخدوم فیصل صالح حیات کا مسلم لیگ نواز میں آنا یہ بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ہوا کدھر چل رہی ہے, ہوا کدھر چل رہی ہے اور کون حکومت میں. جنگ میں آگے ایڈ کرنا سر, پھر ہم آگے بڑھیں. ناٹ ویت اسٹینڈنگ یہ جو مخدوم فیصل صالح حیات ہے, یہ ادھر ادھر سے گھوم پھر کے فلاں کے چکروں میں آ کے نگران وزیر اعلیٰ جو آپ نے بنایا ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب, وہ ان کے ساتھ معاملہ, ان کے ذریعے اور معاملہ کر کے تو انہوں نے کہا جی آپ اب نون میں شامل ہو جائیں. آپ کو ہم نے پنجاب میں کنسیڈر کرانا ہے اور وہ کرنا ہے. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے. اور اب آپ نے جو اپنی جعلی فہرست بنائی ہوئی ہے نا, اس میں جن کو کہنا ہے آپ ان کی کہیں, ان کا تو کوئی تعلق میں تو لسٹ نہیں بنائی میرا نہیں, اس میں یہ جیتے ہوئے فیصل صالح جیت رہے ہیں. یہاں پہ جو ایڈوانٹیج جو ہے نا یہ انڈیپینڈنٹ کو جو PTI والا اس کا یہ ہے کہ وہ ساتھ کھڑا رہا پارٹی کو بھی, اور وہ پچھلے دنوں کو میں سن رہا تھا ان کی پریس کانفرنس کی جو مرضی ہو جائے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ ود مائی پارٹی. سو وہ ایک آپ سمپتھی کر لیں وکٹم کا جو بھی کرنا کر آگے. تو اس ٹائم جو ظاہر ہے مقابلہ تو انہی کے ساتھ ہوگا صالح حیات کے ساتھ, لیکن یہ جو صاحبزادہ محبوب سلطان ہے ہی از ان لیڈ. ٹھیک ہے, چلیں یہاں ایک بریک لیتے ہیں, واپس امکانہ صاحب ہے, پھر ہم لاہور پہنچیں گے. لاہور کے بارے میں سب کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہے, اس پہ ظاہر سی بات ہے مزیدار مقابلے. حلقاز ور پکڈ بائی دا OG عباسی صاحب, سو یو کین ڈیسائیڈ ان بریک سے واپس آئیں گے, پھر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक जी। पंजाब के अंदर हल्का वाइज हम जायजा ले रहे हैं कैंडिडेट्स का, मुमकिन तौर पे कौन आगे है, किसके चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं झंग NA 109 और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उसमें जो शेख वक्कास अकरम साहब हैं वो इंडिपेंडेंट PTI के हिमायत याफ्ता, TLP है नासिर अली साहब हैं, PMLN से मोहम्मद याकूब शेख साहब कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ से। और ये मुकाबला कैसे होने जा रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि गुलाम बीबी भरवाना जो थी वो PTI के टिकट पे 2018 में जीती थी, कोई 30,000 के करीब वोटिंग इनका डिफरेंस था। सो मेरे ख्याल यहाँ से आगाज करते हैं। आपका गुमन साहब, अभी आप ब्रेक में थे तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स देयर, वहाँ पे वो रहने वाले हैं, तो आपने वो फोन कर दिए दोस्तों, ज़ाहिर है वो आपने हल्का रखा हुआ तो जरूरी है रिपोर्टिंग कॉल। ये देखिए, ये शेख वकास अकरम साहब भी उस वक्त इन्होंने PTI ज्वाइन की जब PTI मुश्किल हालात के अंदर इनका थे, और द काइंड ऑफ प्रेशर ही हैड फेस्ड, और एक आध दफा तो बात भी हुई है और काशिफ साहब से भी इनकी, तो ये डटे रहे और वहां से ऑन ग्राउंड जो है नहीं वो मुश्किल वक्त निकल गया। मैं सुन रही थी वो कहते मजा आ रहा है, ही इज एंजॉयिंग इट, एग्जैक्टली फड्डा एंजॉय कर रहे हैं। सो चूंकि थोड़ा सा जिस तरह भी हसन बात कर रहे थे कि एक थोड़ा ट्राइबल भी है, देहात है, वहां पे थोड़े सा लोग इस तरह की चीजों को ना वो पसंद भी करते हैं, तो ही इज इन द लीड मेरे हिसाब से। यार लोगों को पसंद आ रहा है फड्डा वाला सीट निकाल। चौधरी साहब, मैं उस पर कोई ज्यादा स्पेसिफिक नहीं ओपिनियन कोई जी। काश इन हलकों में जो ये पीर खाने होते हैं ना, इनका बड़ा मैटर करता है ये हिमायत क्या किसकी करते हैं। सो शिया काउंसिल ने, सियाल शरीफ ने, क्योंकि दूसरी तरफ सिपा साहबा है, सो उसका जो बाकी सब रिलीजियस माइनॉरिटी पार्टियां हैं या रिलीजियस ग्रुप्स हैं, बरेलवी हों दूसरे हों, अहले तशरीफ, वो इनकी हिमायत कर रहे हैं। सो पहली चीज ये है। दूसरी तरफ ये इसी हल्के में निचले लेवल नीचे जो PP की सीटें हैं उस पर लड़ाई पड़ी है। 127 नीचे जो PP 127 है वहां से मसरूर जंगवी साहब और लुधियानवी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये दोनों का ताल्लुक सिपा साहबा से, और शेख वकास साहब के वालिद साहब शेख अकरम साहब भी उसी हल्के से नीचे का इलेक्शन MPA की सीट का लड़ रहे हैं। सो ये इंटरनल फाइट भी सिपा साहबा में कहीं ना कहीं है कि इख्तलाफ बढ़ रहे हैं। जो आपको मावी आजम है उन्होंने विड्रॉ कर लिया वैसे, लेकिन मसरूर जंगवी हैं। और ये सो मुझे लगता है इन माई व्यू वकास 2002 के बाद आजम तारिक साहब की जब उनको असैसिनेशन हुई थी उसके बाद इन्होंने 2002 जीता, 2008 काफ लीग के टिकट पे जीता, फिर उनके वालिद साहब 2013 जीते, 2018 हारे थे ये, वो भी अचानक। इस बार भी इनके वालिद और भाई छोटी सीटों पे है ना, वालिद साहब छोटी सी। अच्छा, तो मुझे लगता है शेख वकास साहब इज अहेड जी। देखिए ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है जो ये गुमन ने पॉइंट रेज किया था, 2018 में भी बड़ा प्रेशर था शेख वकास के ऊपर के PTI ज्वाइन कर ले, उन्होंने नहीं किया था। और भरवाना बीबी का बाई हल्का तब इनके हल्के में मौजूद था, अब वो नहीं है, अब वो डिलिमिटेशंस के बाद अलहदा हो गया। एक उसका फायदा भी है, दूसरा PTI वाला फैक्टर भी है इसके अंदर, और तीसरा मुझे लगता है कि मुकाबला सिर्फ लुधियानवी साहब और शेख वकास अकरम और नून लीग तीसरे नंबर पर है, रेस में है लेकिन तीसरे नंबर। ठीक है शेख याकूब साहब और इनका हमेशा कांटे का मुकाबला रहा है। अनिका, जो नून लीग है, आई मीन आई अग्री ओवरऑल, लेकिन नून लीग के जो अभी इस टाइम पे जो कैंडिडेट है मोहम्मद याकूब शेख, वो इससे पहले नायब नाजिम रह चुके हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नायब नाजिम, MPA रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं, उनकी वाइफ जो है वो MPA रह चुकी हैं अभी, तो उनका भी हाँ अभी भी MPA की कैंडिडेट है। तो सियासी घराना तो उनका भी है, तो उनको कम्प्लीटली डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, उनको कम्प्लीटली साइडलाइन नहीं किया जा सकता। तो वो रेस में है, दूसरे नंबर पे भी आ सकते हैं, पहले पे भी आ सकते हैं, सरप्राइज भी। एक में ऐड कर दूं इसमें, शेख याकूब साहब प्रेसिडेंट साहब में थे, IPP बनी तो छोड़ के IPP में आए। झंग में पहला जलसा आपको याद होगा, अनाउंस हुआ था IPP का कि पहला जलसा झंग में करने जा रहे हैं, जो इन्होंने कमिट किया था। 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो की और कहा कि जी हम जलसा नहीं कर सकते। फिर IPP छोड़ी और अब फिर दोबारा, क्योंकि नून लीग के पास मैंने जैसे पहले भी कहा टिकट देने के लिए झंग जिले में ज्यादा लोग नहीं, इस वजह से उनको टिकट दे दिया गया कि जी आप ले लें। इनकी मेरा ख्याल है वाइफ नीचे MPA का टिकट। जी हाँ सर, देखिए 2018 का इलेक्शन में तो झंग से एक उम्मीदवार नहीं था मुस्लिम लीग नवाज का। आपको पहले बताया है कि झंग के लोग हवाओं का रुख देखते हैं और फिर अपनी सियासी वाबस्तगी भी उसी हिसाब से वो उसका तयन करते हैं। तो इस मरतबा भी आप इसको देखिए, शेख वकास अकरम ने कोई कैंपेन नहीं की, बल्कि उनके ऊपर छापे पड़ रहे थे, और कुछ उनके ऊपर जो है वो FIRs भी हैं, वो ही इज इन ट्रबल। कल पोलिंग डे है, उनके अपने जो पोलिंग एजेंट्स बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे, वी डोंट नो। तो अभी ग्राउंड के ऊपर जो पोजीशन उनकी है उसके हवाले से एक अलग बात है,
جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے تو کافی ٹربل میں شیخ وقاص اکرم دکھائی دے رہے ہیں، نہیں ہار رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو، میں نے چیک نہیں کیا کہ ان کے پولنگ ایجنٹ بیٹھ بھی رہے ہیں، یہ چیک کرنے والی بات کریں گے نہیں کریں گے، یہ چیک کرنے والی بات نہیں ہوتی. ہر امیدوار کے بیٹھتے ہیں، نہیں اس میں کوئی نوولٹی نہیں ہوتی. ہر جگہ آپ نے اپنے الیکشن کا پیرا بھی دینا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو بندہ 2002 سے الیکشن لڑ رہا ہے اور جیت رہا ہے اس کو نہیں پتا الیکشن کیسے. میں آپ کے بارے میں تو نہیں بول رہا، مجھے بات تو کرنے دے دینا. میں آپ کے بارے میں تو نہیں بولا، میں بات تو کر لوں گا کم از کم. اچھا اس میں یہ ہے، میں بات کمپلیٹ کر لوں تو کانچی بھائی بسم اللہ بسم اللہ بات کریں. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو گراؤنڈ پر پوزیشن ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے شیخ وقاص اکرم کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو میری خواہش ہے کہ ہی از اے گڈ جینٹل مین. آئی وانٹ ٹو سی ہم ان اسمبلی، نیشنل اسمبلی. لیکن وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ کہتے ہیں میں نے کپ اینڈ لاہور. چلو بھائی لاہور چلو چلو لاہور چلو. لاہور کی ہیں نیشنل اسمبلی کی، ظاہر لاہور ہب ہے، سارے الیکشن ہے، سارے بڑے بڑے نام جو ہے وہ لاہور میں الیکشن لڑ رہے ہیں. چاہے مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، میاں محمد نواز شریف ہوں، چاہے حمزہ شہباز ہوں، چاہے بلاول بھٹو زرداری ہوں، علیم خان ہوں، سب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ. 14 نشستیں پچھلے الیکشن میں، الیکشن والے دن، پھر آگے بائی الیکشن بھی ہوئے، اس کو چھوڑیں. 14 نشستوں میں سے 10 نون نے جیتی، 4 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی. ابھی ہم شروع کر رہے ہیں لاہور کے پہلے حلقے سے. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر نون لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا، لاہور کی سیٹ سے کھڑا نہیں کیا علیم خان صاحب کی فیور میں. تو آئی پی پی کے یہاں پر نون کا کوئی بندہ یہاں پر نہیں ہے. اور یہاں سے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پی ایم ایل این جیتی تھی تقریباً 25,000 ووٹوں سے یہاں سے پی ایم ایل این جیتی تھی. نون لیگ نے اپنی لاہور کی جیتی ہوئی نشست چھوڑی ہے اس وقت. اور علی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار. جناب لاہور کا آغاز کس سے کریں؟ چوئی صاحب آپ سے لاہور بتانا چاہیں گے آپ کچھ؟ علیم خان ہے جی کینڈیڈیٹ. ضروری ہے یہ لاہور سے تو چوئی صاحب نہیں، میں تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ پوچھ رہا ہوں. علیم خان جو ہے ایک بڑے کاروباری پوزیشن کے مالک سیاست میں ہیں، اور اس میں پچھلے کچھ اپنا اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے ہیں. اب انہوں نے وزن جو ہے اپنا آئی پی پی اور مسلم لیگ این میں ڈالا ہے، اور انہوں نے اپنا روایتی بندہ جو تھا ملک ریاض، وہ بھی انہی کی برادری کے ہیں، ککے دئی یہ بھی ہے، علیم خان بھی، اور وہ بھی ککے دئی ہیں. ٹھیک ہے، ریاض ملک وہ کافی دفعہ وہاں سے پچھلے الیکشن میں بھی وہی جیتے. تو اب جو پوزیشن ہے 2 ہی ہیں جن کے درمیان اب کمپرومائز کوئی نہیں ہے. یعنی ایک اسیسمنٹ ہے پی ٹی آئی یعنی سمپتھائزرز کی تھرو آؤٹ لاہور، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ جگہ مسلم لیگ نون جو ہے آگے ہے، باقی 13 ہم جیت رہے ہیں. سر نون نے ایڈجسٹمنٹ تو کر لی ہے ویسے کہنے کو، لیکن کیا نون کا ووٹر دے گا؟ آپ سے سوال، نون کا ووٹر دے گا ووٹ آئی پی پی کو؟ میں کیا ان کے ووٹر کو اچھا نہیں ہاؤ کین آئی سے دس کہ وہ دے گا کہ نہیں، کل پتہ لگنا نا. میں تو ایک آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں. ایک ویو ان کا آیا کہ ساری ہم جیت رہے ہیں. ایک مسلم لیگ نون کی ایک لسٹ آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سارے جیت رہے سوائے ایک آدھ کے. تو اب صاحب اس نشست پہ بتائیں نا، علیم خان صاحب والی نشست پہ بتائیں نا، ایک وہاں مقابلہ سر. اچھا دیکھیں، علیم خان صاحب کی اگر سیاست دیکھیں تو ہی گاٹ ٹنز آف منی، لوڈز آف منی، اور نہ صرف پیسے ان کے پاس ہیں، وہ پیسے خرچ کرنا بھی جانتے ہیں. آپ کو مطلب جس طرح کی کمپین کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں بڑے بڑے بل بورڈز، بڑے بڑے کھانے اینڈ آل دیٹ. اور ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے. تو اس اپنے حلقے کے اندر اس وقت وہ لیڈ کے اندر ہیں، لیکن وہ جو اگر وہ اچانک فیکٹر ہے نا، وہ اس طرح بھی یہاں پہ پلے آؤٹ نہیں کرتا تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری گڈ فائٹ. ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں، کلوز فائٹ. ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر لاہور کا نتیجہ، لاہور کوئی دھڑے بندی کی بات نہیں ہے، سیاسی 2 جماعتوں کا مقابلہ ہے، جو جس کے بندے نکل آئے وہ جیت جائے گا. اس میں کوئی میں خیال وہ راکٹ سائنس ٹائپ نہیں ہے. اگر ووٹر ٹرن آؤٹ تو پھر بہت اچھا میچ پڑے گا. آپ نے دیکھا جو بلدیات ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب کے 4 سیٹیں تھی لاہور کی، انتھنکیبل تھا کہ 3 ہار گئی مسلم لیگ نون. ووٹر ٹرن آؤٹ ہے نا، آئی ڈونٹ نو، یہ تو ووٹر ٹرن آؤٹ اور اس دن پہ میرے خیال میں علیم خان صاحب کمفرٹیبل. تاریخی حلقہ ہے، گڑھ جانا جاتا ہے نون لیگ کا. ریاض ملک 8 13 18 اس بار ہٹائے، ان کو ڈالے تو وہ اٹ ول ہیلپ ہم. سو علیم خان اگین اسٹرانگ ہوگا، بٹ علیم خان نکال لیں گے، ممکن ہے زیادہ چانس علیم خان صاحب. بریک کے بعد آئی تھنک ہیڈ لائنز ہوگی. ابھی ہم لاہور پر ڈسکشن پہ جاری ہیں.